ایمان نہیں لاتے. بیماریاں، پریشانیاں، دکھوں اور مصیبتوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ چرچ کے اوپر تنقید کرنا، کلیسیا کے اوپر تنقید کرنا، خدا کے خادموں کے اوپر تنقید کرنا. یہ بھی مثبت کردار نہیں، منفی کردار کے ساتھ. اور یہ منفی کردار اپنے اندر رکھتے ہوئے آگے سے تانا کیا دے رہا ہے، اس کا تانا دیکھیں. لیکن نہ صرف یہ کہ وہ مسیح کو نہ پہچان سکا، بلکہ وہ اپنی اصلی صورتحال کو پہچاننے کی صلاحیت اور بصیرت سے بھی محروم تھا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی توجہ جو ہے میں موسیٰ کی بہن اور بھائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. ہارون اور مریم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے خلاف بات کر رہے تھے. اور پھر اس کے رزلٹ میں انہیں کوڑ کی بیماری ملی. میرے عزیز، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں گناہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. گناہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ہوں، گناہ میں لپٹا ہوا ہوں اور گناہ کے اندر جکڑا ہوا ہوں، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آج میرے عزیز، آج بھی ایسے لوگ ہمارے کرب و جوار کے اندر ہیں جو کہ سلیبی ہے، پائی سلیبی ہے. ہیلو، جاندے چرچ ہی نہیں لیکن اندر صاف نہیں ہے. ہاں، ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں. اٹھائی اس میں بھی سلیب ہے، لٹکا یہ بھی سلیب کے اوپر ہی ہے. آج بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، دائیکیاں دیتے ہیں، شکر گزاری دیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس شخص کو پتا ہے مسیح خداوند کے بارے میں، لیکن وہ کہتا ہے کیا تو مسیح نہیں؟ تو مسیح نہیں؟ ہیلو، تو مسیح نہیں؟ ہم کہتے ہیں بعض پاسی بھی اے تانا مار لیں. گناہ کے اندر بہت زیادہ یہ گناہ کی طاقت والی سلیب ہے، جو گناہ سلیب کے اوپر بھی ہے لیکن گناہ نے اس کو جکڑا ہوا ہے. میرے عزیز، جب تک ہم گناہ کے جوے سے آزاد نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کرواتے ہیں، اس وقت تک ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں. عبرانیوں 3:13 کے اندر لکھا ہے، تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. کوئی گناہ کے فریب میں نہ آ جائے. جب گناہ کے فریب میں ہم آ جاتے ہیں، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. گناہ ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا ہے. جس طرح اس شخص کو بھی ایسا ہی ہے. گناہ ایک فریب، ایک دھوکہ، ایک طاقت ہے جس نے انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے. ان سے حقیقی آزادی، خوشی، ان سے حقیقی آزادی اور خوشی جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. ان کے اندر خوشی ہوتی نہیں ہے، ان کے اندر اطمینان نہیں ہے. ان کا روشن مستقبل شیطان چھین لیتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے آئیں، آگے بڑھیں، لیکن ہم خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہم خود آگے ترقی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کل میں ایک چرچ کے اندر کلام سنا رہا تھا. ہماری ایک اور برانچ جو ہے وہاں پر 3 پیرنٹس نے اپنے بچوں کو خداوند کی حضوری میں دیا ہے. آمین. انہوں نے کہا پادری صاحب یہ 3 بچے ہمارے ہیں، لیکن یہ خدا کی خدمت کے لیے ہم دے رہے ہیں. ان کو ڈھولک ہم سکھائیں گے، لیکن یہ چرچ کے اندر خدمت کریں گے. کہتے ہیں پاسٹر جی آپ ڈھولک کیوں بجائیں؟ آپ کا کام ڈھولک بجانا نہیں ہے. ہم اپنے بچوں پر خود پیسہ انویسٹ کریں گے تاکہ یہ چرچ کے اندر بچے خداوند کو پیش کریں گے. آمین. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بھائی عامر کے ہاتھ میں دیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کہا جہاں پر آپ جائیں اس کو لے کر جاؤ.
आमेन, आमेन। हाथ पकड़ कर देना। लेकिन हमारे अंदर ये जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गुनाह ने हमें जो है ये जकड़ लिया है। हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमने गुनाह की सलीब को उठाया हुआ है। हम गुनाह के नीचे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। मौका था तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को देता और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता। आज आपके पास मौके हैं कि आप अपने हाथ नजात दहिंदा के हाथ में दें। इसके पास मौका था, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे। बेदारी कहां से आएगी? अरे ईस्टर तो आ जाएंगे, मसीह मसलूब हो गया, संडे वाले दिन हम मसीह के जी उठने का जश्न भी मनाएंगे। अरे मसीह तो जी उठा, आप कब जी उठेंगे? कल का मेरा इन्वान भी यही है फातिह नाइट के अंदर। मसीह ने सलीब और मौत के ऊपर और कब्र के ऊपर फतह पाई है, लेकिन आप कब फतह पाएंगे? आप कब फतह का शादियाना बजाएंगे? जिल्लत-ए-मेज़ हालात की सलीब पर डाकू की तरह लटके हुए हैं, लेकिन मसीह नजात दहिंदा को नहीं पहचानते। लटके हुए हैं मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और मुसीबतों के अंदर, लेकिन मसीह को पहचानते नहीं है। कहां से गिरे हैं? कहां पर हमने खिदमत करना बंद किया था? अन्ने बोले लंगड़े हो के बैठे रह गए, लेकिन हम बदलते नहीं अपने आप, अपनी जिंदगी को पेश नहीं करते हैं। ये डाकू उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है जिनका दिल गुनाह के फरेब से सख्त हो चुका है। ये आप में से हर उस शख्स की नुमाइंदगी करता है जिसने अपने दिल को गुनाह के फरेब से, शैतान ने फरेब दिया था हवा को, और वो उसके फरेब के अंदर फंस गई, दस गई, और उसका दिल सख्त हो गया खुदा के कलाम की तरफ से। खुदा के कलाम की तरफ से दिल सख्त हो गया। इसने भी खुदा के कलमे को, मुजस्सम कलमे को पहचाना नहीं है और आगे से ताने दे रहा है। कोई दौलत की हवस में गिरफ्तार है कि वो रुपए पैसे के अलावा किसी और चीज या शख्स को नहीं पहचानता। कोई दौलत की हवस के अंदर, कोई दौलत के फरेब के अंदर जकड़ा हुआ है। वो समझता मैं दौलत नाल ही सब कुछ कर लूंगा। नहीं भाई, नहीं, तेरी दौलत तुझे नजात नहीं दे सकती है। एक शख्स से बड़ी दौलत इकट्ठी की और कहता है ऐ मेरी जान हो आराम कर, मेरे इतना इकट्ठा कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी आराम कर कर खाऊंगा। लेकिन उसी रात उसकी जान तलब कर ली गई। हेलो, कोई दौलत के फरेब के अंदर है। कोई जिनसी बेरा रवि के बियाबान में खो चुका है। जिनसी बेरा रवि, पोर्नोग्राफी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। पाकिस्तान के ये जो यंग जनरेशन बैठी हुई है, अभी इनके फोन जान देख लो, इनके फोनों के अंदर से गंदी गंदी फिल्में, गंदे गंदे गाने निकलेंगे। इधर लड़कियां भी रात 12-1 बजे तक जाकर पोर्नोग्राफी देखते हैं। जिनसी बेरा रवि का शिकार है, गुनाह के फरेब के अंदर दसे हुए हैं। इस बेरा रवि के अंदर है, फिर और किस चीज के अंदर? कोई जिनसी बेरा रवि के बियाबान में खो चुका है, किसे वापसी का रास्ता दिखाई नहीं देता। कोई मजहब की रवायती रस्मात के अंधेरों में फंसा हुआ है। पिछले दिनों एक बहन आई, कहती है पादी साहब आज हर पासे ही शामे कलवरी हो रहा है, ਤੁਹਾਡੇ कोई नहीं शामे कलवरी हो रहा, ਅਸੀਂ क्या ਅਸੀਂ कलवरी दी राह ते चलन दे। हेलो, मैं क्या बाजी ਅਸੀਂ शामे कलवरी नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ एक दिन नहीं कलवरी ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ कलवरी दी राह ते चलन दे, कलवरी वाले दे पीछे चलन दे।
بڑی بیچاری پریشان ہو گئی کہ نہیں یہ بھی اچھی گل نہیں. میں کہ پھر یہ بھی اچھی گل ہے کہ خالی اسی کلوری شام کلوری نہ کریے بلکہ کلوری دی راہ تے بھی چلیے. میں کہ میں مخالفت نہیں کر رہا, میرا بھی دل کر رہا ہے کلوری کی کریں اور کلوری کے اوپر میں کلام سناؤں اور بتاؤں کلوری ہے کیا. کلوری کو ذرا میں کھول کر بتاؤں لوگوں کو کلوری ہے کیا. خالی کلوری دے اتے گیت نہ گائیے بلکہ کلوری کے اوپر بتاؤں. لیکن میری بہن ہم کلوری کی شام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کلوری کی راہ پر چلتے ہیں. آمین. ہمیں کلوری کی راہ پر چلنا زیادہ ضروری ہے. آمین. جدو کلوری دی راہ دیتے چلیے نا پھر دکھ آندے نے, مصیبتاں آندیاں نے, پریشانیاں آندیاں نے, مصیبتاں آندیاں نے, بیماریاں پریشانیاں دے پچال آندے نے. لیکن یسوع مسیح کے نام سے ہم ان کے اوپر غالب آتے ہیں کیونکہ کلوری کی راہ پر جب صلیب پر جا رہا تھا صلیب اٹھائے ہوئے تو وہ کلوری کی راہ کٹل راہ تھی, مشکل راہ تھی, پہاڑی رستہ تھا, پتھریلا راہ تھا. لیکن کلوری کی راہ پر چلتے ہوئے مسیح نے صلیب اٹھائی ہوئی تھی. اسی کلوری دے گیت تے گا لواں گے لیکن صلیب نہیں چکا گے. ہیلو چرچ, صلیب بھی اٹھانا ہے, صلیب بھی اٹھانا ہے, ضروری ہے. صلیب بولنا ہے ضرور. کوئی مذہب کی روایتی رسومات کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ حقیقی اطمینان سے کوسوں دور ہے. کوئی پراسرار علوم, جادو, تعویذ, بدروحوں کے قبضہ میں ہے کہ اپنی سچی پہچان سے محروم ہے. کوئی تعویذوں کے چکر کے اندر پھنسا ہوا ہے, کوئی جادو کے چکر کے اندر پھنسا ہوا ہے, کوئی بدروحوں کے قبضہ میں ہے لیکن اپنی اس کی حقیقی پہچان نہیں ہے. ہماری حقیقی پہچان جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. آمین. ہمارے سامنے مختلف انسان گناہ کی طاقت کی زندہ مثالیں ہیں لیکن گناہ کا انجام موت اور ابدی جہنم ہے. کلام فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اس کے پاس موقع تھا کہ یہ توبہ کرتا اور ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاتا. دوسری صلیب ایمان کی صلیب ہے. پہلی صلیب کیڑی ہے؟ گناہ کی طاقت. دوسری صلیب کس کو ظاہر کرتی ہے؟ ایمان کی طاقت کو. کس کو ظاہر کرتی ہے؟ ایمان کی طاقت کو. اگر گناہ کی طاقت بہت بڑی ہے تو میرے عزیز ایمان کی طاقت اس سے کہیں بڑی ہے. جو انسان کو وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ کسی کی بھیانک قید میں ہی کیوں نہ ہو, مسیح پر ایمان کی طاقت اسے آزاد کر سکتی ہے. جب وہ مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو ایمان کی طاقت کے وسیلہ سے وہ آزاد ہو سکتا ہے. آمین. وہ ایمان کی طاقت سے آزاد ہو سکتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. وہ جو پہلا ہے گناہ کی طاقت والا وہ سچائی سے واقف نہیں ہو رہا, لیکن یہ جو ہے یہ سچائی سے واقف ہو گیا ہے اور ایمان کی طاقت سے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر رہا ہے. آمین. ایمان کی طاقت آزاد کرتی ہے اور مسیح نے فرمایا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. دوسری صلیب ہمیں اس ڈاکو کی طرف لے جاتی ہے جو مسیح کی دوسری جانب مسلوب ہوا. وہ بھی مجرم اور گناہگار تھا, موت کے قریب تھا, جہنم کی طرف جا رہا تھا, جہنم کی طرف اس کے قدم بھی بڑھ رہے تھے, وہ بھی جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. لیکن مسیح یسوع نجات دہندہ کے صلیبی کلمات کے ذریعہ انوکھی محبت کی روشنی اس پر چمکنے لگی. اسے احساس ہوا کہ یہ شخص ان تمام انسانوں سے مختلف ہے جنہیں وہ اپنی زندگی میں مل چکا تھا. جب اس نے صلیب پر مسیح کے پہلے کلمے کو سنا تو اس کلمے نے اس شخص کی زندگی بدل دی. یاد رکھیں اس نے پہلے کوئی مسیح کا کلام نہیں سنا تھا لیکن صلیب پر صرف اور صرف اس نے پہلا کلمہ سنا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسا شخص ہے, یہ کیسا شخص ہے جس کو اتنی زیادہ تانا زنی ہو رہی ہے,
ہے. کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا کہ صلیب سے نیچے اتر آؤ. کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا تو نے اوروں کو بچایا, ہمیں بھی بچا اور خود صلیب سے نیچے اتر آ. کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا کہ تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو ایسے کر. کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا, لیکن اس کو ہی کہہ رہے ہیں. اس کے کپڑوں پر ٹھٹے اڑا رہے ہیں, اس کے کپڑوں کے لیے کوڑا ڈال رہے ہیں, اس کے لیے مذاق, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا, لیکن اس کو سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور یہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ کلام اس کی زندگی میں صلاحیت کر گیا, بدل دیا اس کلام نے اس کو. اس نے جان لیا کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے, یہ واقعی بادشاہ ہے, یہ واقعی خداوندوں کا خداوند ہے, یہ واقعی کوئی ایسی ہستی ہے جو بچانے کی قدرت رکھتی ہے. اس لیے اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا. اسے احساس ہوا کہ یہ شخص ان تمام انسانوں سے مختلف ہے جنہیں وہ اپنی زندگی میں مل چکا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسیح بے گناہ ہے, اسے صلیب پر نہیں ہونا چاہیے تھا. اسے پتہ چل گیا اور اندر ہی اندر اس کے دل میں مسیح کی محبت نے جنم لیا. کاش کہ آج آپ کے اندر بھی مسیح کی محبت جنم لے لیں اور آپ میں سے بھی بہت سے یہ کہیں کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے. آج اس موقع پر ہوش میں آ جائیں. یہ شخص بڑے رائٹ ٹائم پر ہوش میں آیا ہے. اس نے بڑے رائٹ ٹائم پر مسیح کو پہچانا ہے اور اس بات کو پہچان لیا ہے, ایمان لے آیا ہے. بھائی جان تسی بھی لے آؤ ایمان. آمین آمین. رات کو کئی بھائیوں نے نکال دی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہاں جی, اور اہلے بھی کئیاں کو ہو رہی ہے, کئیاں کو سوٹا ڈال دے رہے ہیں. چھاڑ دیو. ہیلو میری بہنوں, نکال دیں اس کو اپنی زندگی سے کیونکہ خداوند آپ کو بچانا چاہتا ہے. آمین. اسے یہ بھی علم ہو گیا کہ مسیح بے گناہ ہے, اسے صلیب پر نہیں ہونا چاہیے, اور اندر ہی اندر اس کے دل میں مسیح کی محبت نے جنم لیا. ایمان کی حیرت انگیز طاقت اس میں پیدا ہو گئی. وہ پہلے ڈاکو کے سامنے مسیح کا دفاع کرنے لگا کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. ارے چپ کر. ڈاکو دوسرے ڈاکو کو کہہ رہا ہے چپ کر, خاموش ہو جا. ہیلو آمین آمین. اس کے خلاف بات نہیں سنی. اس نے کہا رہے تو کیا کہہ رہا ہے, چپ کر جا. کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے؟ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے. اس کو چپ کروا رہا ہے. یاد رکھیں جب آپ کو بھی ہوش آ جائے گی, جب آپ بھی ایمان لے آئیں گے, پھر آپ چپ کروانے والے ہوں گے. آمین. طوفان کو کہیں گے چپ ہو جا, وہ چپ ہو جائے گا. بیماریوں کو کہو گے نکل جاؤ تو وہ نکل جائیں گی. اس کے لیے آپ کو ایمان کی طاقت اپنے اندر لے کر آنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. آمین آمین. اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو خداوند کو ٹائم دینا ہوگا. بالفاظ دیگر یہ کہ یسوع راست باز ہیں. اس نے یہ بھی قبول کر لیا کہ اس کی سزا واجبی ہے. وہ گناہگار ہیں. وہ کہنے لگا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. یہ کیسا خوبصورت اقرار نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر. ہم نے کبھی اپنی روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے دعا ہی نہیں کی ہے. ایدیاں روحانی آنکھاں کھلیاں نہیں. ہاں جی, اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں, لیکن ہم نے کبھی دعا ہی نہیں کی ہے کہ خدا ساڑیاں بھی روحانی آنکھیں کھول, ہماری بھی روحانی آنکھیں کھول دیں, ہمارا بھی ذہن کھول دیں. جدو سارا دن چیٹ کرنی ہے, ہاں جی, سارا دن فوناں تے گپاں مارنیاں نے, تے پھر خدا دے نال کدو چیٹ ہونی ہے؟ پھر تے چیٹنگ کدھرے ہو رہی ہے. ہاں, اس تو جتھے ہو رہی ہو تو بند کرو چیٹنگ. ہم چیٹنگ کرتے ہیں خداوند کے ساتھ. ہم چیٹنگ کرتے ہیں, چیٹنگ نہیں کرتے.
چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کھوکھلے نعرے, جھوٹے نعرے, جھوٹی عبادت, دکھاوے دی ساریاں چیزاں, وہ چیٹنگ ہے. اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں چل رہا. ارے اس کو کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. ارے اسے کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ داؤد کہتے ہیں میں جتنے بھی چلا جاواں تو اٹھیں گے. آمین. لوگ چھپ کے تے ماں پیو کولو ہو سکتا ہے, ماں پیو کولو, بڑے بھرا کولو, بڑی بہن کولو لوگ چھپ کے, ہاں جی, لوگ چھپ کے پادری کولو, ایلڈر کولو ہو سکتا ہے, لیکن خدا کولو ارے مینوں نہیں پتا تہاڈے ذہن چ کی چلدا پیا ہے, لیکن اتنے بیٹھا ہوئے چھپے نہیں موجود ہے جنوں پتہ ہے. آمین. اس کو پتہ ہے. اس لیے اس سے بڑھ کر کہ ایمان کی طاقت نے اس کی باطنی نگاہیں اس قدر روشن کر دی کہ اس نے یہ بھی جان لیا کہ موت کے بعد زندگی ہے. آمین. کیسی بات ہے. کہتا ہے خداوند کی کہنا ہے, خداوند جدو تو اپنی بادشاہی چاہے تے مینوں بھی انہوں پتہ ہے کہ خداوند کی بادشاہی ہے, اور اس بادشاہی میں ہم نے جانا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. آگے بڑھتے ہوئے اس نے یہ بھی جان لیا کہ موت کے بعد زندگی ہے. یسوع کی ایک بادشاہی ہے اور موت کے سمندر سے فاتح کی طرح گزر جائے گا, تو ایک غیر فانی جلالی بادشاہی اس کا انتظار کر رہی ہے جس کا کوئی آخر نہیں. اسے نہ صرف مسیح سے محبت ہوگی بلکہ اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ رہنے کی خواہش بھی پیدا ہوگی. صلیب پر سے ہی اس کی طرف رخ کر کے التجا کرنے لگا, اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. خداوند مسیح نے صلیب پر ہی اسے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. تو آج ہی ایمان لے آئے, آج ہی آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے, آج ہی آپ کے لیے سارے دروازے کھلیں. ایمان کی طاقت آدمی کو موت کی جہنم سے آزاد کر کے زندگی کے فردوس میں لے جاتی ہے. خداوند مسیح بھی آج بھی ایسے گناہگاروں کو جواب دیتا ہے جو ڈاکو کی طرح اسے پکارتے ہیں, اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں, مسیح پر ایمان لاتے ہیں, مسیح سے انہیں محبت ہو جاتی ہے. آج ہی ان کے دل میں فردوس آ جاتا ہے. آمین. اور کل بھی یعنی موت کے بعد بھی وہ فردوس میں داخل ہوتے ہیں, یعنی آسمان میں جہاں خدا کا جلال اور زندگی کی حکمرانی ہے. آمین. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں, جب سے زندگی خداوند کو دی ہے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. آمین. مجھے موت کو کوئی خوف نہیں آتا. مجھے پتہ ہے جب بھی آئے گی مجھے خداوند کے قریب لے جائے گی. آمین. آمین. کوئی ڈر نہیں زندگی دے وچ, ہائے ہائے میں اے بھی نہیں کیتا, اے بھی نہیں کیتا, اے بھی نہیں کیتا, اے بھی نہیں کیتا. کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو سچے منصف کے سامنے پیش کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پشیمانی نہیں ہے, کوئی پشیمانی نہیں ہے کہ میں کوئی آپ تو آپ ہیں. میں جوسفین کو کہہ رہا تھا, ان کا خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے دل میں کبھی کسی کے لیے اس طرح کا کوئی آئی نہیں ہے بات کہ نہیں نہیں نہیں, تو ہمیں ذرا سا بھی کوئی خوف نہیں ہے. آمین. آمین. آپ لوگ بھی اس حالت میں آئیں کہ آپ کو موت سے ڈر نہ لگے. آمین. آمین. جہاں خداوند مسیح بادشاہ ہیں, پولس کو فردوس کی جھلک ملی تھی. یہ اس کے لیے اتنا مقدس تجربہ تھا کہ وہ بطور انسان اس کا بیان کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب پڑھوں,
لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، زمین پر مسیح کے نام میں فاتح زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی یسوع نے وعدہ کیا، اور اس نے کہا جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین۔ غالب آئے، غالب آئے، آمین۔ تیسری اور آخری بات، تیسری سلیب محبت کی سلیب ہے۔ خداوند مسیح نے یہ سلیب میری اور آپ کی محبت میں اٹھائی ہے۔ آمین، آمین۔ یہ اس نے ہماری محبت میں، یقیناً یہ خداوند یسوع مسیح کی سلیب ہے جس سے محبت کی بے بیاں طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی طرف پھینکے جانے والے تمسخر، ٹھٹھا اور بے حسی کے تیر اس کی محبت بری شاہانہ خاموشی سے جلنے والی آگ میں بسم ہوتے گئے۔ آمین۔ اس کی طرف جتنی بھی باتیں کسی گئی ہیں وہ آگے سے خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یاد رکھیں خداوند کے پاس اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواب نہیں تھا، جواب ہے۔ خدا دے لوکاں کول جواب ہوندا ہے، جواب ہوندا ہے، لیکن خاموشی کئی دفعہ خدا انہاں نوں دیندا ہے۔ آمین، آمین۔ خاموشی، جنہوں نے اسے کوڑے مارے، اسے مصلوب کیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے، اس کی پوشاک پر کوڑا ڈال کر اسے خود آپس میں تقسیم کیا۔ ان سب کے لیے اس نے صلیب کی جان کنی کے دوران یہ دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیسی عظیم محبت کا اظہار کیا ہے۔ صلیب پر بھی یسوع نے ترس کا اظہار کیا کہ توبہ کرنے والے ڈاکو کو نجات دی، اپنی ماں کے مستقبل کا انتظام کیا، پاک نوشتوں کی تکمیل کی۔ یہ ساری باتیں مسیح کی محبت کی طاقت کی شکلیں تھیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جانتا تھا کہ صلیب پر قربانی دنیا کے ایمان لانے والوں کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ مسیح اپنے مشن کو نہیں بھولا کہ وہ آیا کس کام کے لیے ہے۔ وہ اسی لیے مجسم ہوا، زمین پر آیا کہ ہمارے بدلہ میں خود مر جائے، خود قربان ہو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے سزائے موت کے مجرم تو ہم تھے، مگر اس کی محبت تھی کہ وہ خود تمام سزائے موت کے مجرموں کی خاطر مر گیا، خدا کی عدالت کا تقاضا پورا کیا، اور خدا کی محبت میں ایک ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ صلیب پر خداوند یسوع رضاکارانہ طور پر ہمارے صلیب پر نہ چڑھا سکتا تھا۔ اگر وہ صلیب سے بچنا چاہتا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی معمولی خواہش پر بھی باپ ہزاروں فرشتے اس کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اس نے ایک اور جگہ کہا بھی کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، لیکن میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ آمین۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ یسوع نے ایک فاتح کی طرح صلیب پر اپنی جان دی۔ اس نے بڑی آواز سے کہا تمام ہوا۔ گناہ گار کی نجات کا مشن اسے باپ کی طرف سے ملا تھا۔ اسے یہ مشن ملا تھا کہ اس نے گناہ گار کی نجات کا کام مکمل کرنا ہے۔ اس نے اس کو تمام کیا، اس نے پورا کیا۔ یہ ایک فاتح انسان کی للکار تھی، تمام ہوا، جس کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیٹلسٹائے، جس کا مطلب ہے مکمل ادائیگی۔ آپ کے پورے پیسے، آپ کی پوری قیمت خدا نے ادا کی۔ آمین، آمین۔ یعنی انسان کی ساری سزا اس نے خود سہی، اس کے گناہ کا قرض اس نے مکمل طور پر اپنے خون سے خود ادا کیا۔ اس لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے مسیح جیسے پہلی صلیب کا ڈاکو تو وہ نجات پا جاتا اگر وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا۔ آج آپ کے سامنے دو کردار ہیں، ایک منفی کردار ہے جو اقرار نہیں کرنے والا، جو توبہ نہیں کرنے والا، تو وہ وہاں پر چلا گیا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور ایک اور کردار ہے، وہ ہے اس شخص کا جو
جان کرنے کی حالت میں مرنے کے قریب ہے، لیکن اس نے یسوع مسیح کو پہچان لی ہے۔ آمین۔ کلام دعا تک کر پہنچے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام دونوں نے سنا ہے، لیکن ایک نے سننے کے بعد کیا کہا ہے؟ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ کیا تو یسوع نہیں ہے؟ کیا تو خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ وہ ہمیں بچانا تو چاہتا ہے، لیکن صرف ان کو جو ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ وہ سب کو ہی بچانا چاہتا ہے۔ کلام لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ وہ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ اس شخص کی مثبت سلیب، ایمان کی طاقت۔ وہ ایمان لے کر آیا، یسوع میرا شافی ہے۔ وہ ایمان لے کر آیا، یسوع میرا نجات دہندہ ہے۔ وہ ایمان لے کر آیا۔ آمین۔ اگر آج آپ بھی ایمان لے کر آئیں گے تو پھر آپ بچا لیے جائیں گے۔ آمین۔ پھر آپ کے لیے بھی وہی کلام ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے بھی فردوس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے تو پول کہتا ہے میرا جینا نفع ہے، آمین، اور میرا مرنا جو ہے وہ مسیح ہے۔ آمین۔ میں جیتا ہوا بھی نفع میں ہوں، اور جب میں مروں گا تو بھی مسیح کے ساتھ ہی ہوگا۔ آمین۔ اس لیے جب آپ مسیح کے ساتھ ہیں تو پھر میں تانوں ایک گل دستا ہوں، اپنے آپ نے صحیح کر لے۔ آمین 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 آمین۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آج موقع ہے آپ کے پاس، بدلیں اپنے آپ، روحانی ہو جائیں۔ روحانی لفظ روح سے نکلا ہے، تو لکھا ہے خدا روح ہے۔ خدا روح ہے، تو اس کی پرستش، اس کی عبادت روح سے، جب روح سے ہوتی ہے پھر روح بات کرتا ہے، پھر پاک روح آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، پھر وہ جوے توڑتا ہے، پھر وہ بندھن کھولتا ہے، پھر آپ نہیں رہیں گے، آپ بدل جائیں گے، پھر آپ نبوت کرنا شروع کریں گے، پھر آپ کے ساتھ خدا بات کرنا شروع کرے گا۔ آمین۔ خدا پھر پلوس کو ہلائے گا اور کہے گا باز آ، تیرا مقام ہے نہیں، بدل۔ خدا بات کرتے ہیں کسی لیول پر، ہم اپنے آپ کو پیش کریں، پھر خدا سائڈ نہ گل کرے گا۔ آمین۔ خدا بات کرے گا، کیونکہ اس نے آج کے دن آپ سب کے لیے خون بہایا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے اس نے خون نہیں بہایا، ہم سب کے لیے اس نے خون بہایا ہے۔ آمین۔ اس نے اس لیے خون بہایا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ آمین۔